اور اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ وہ ماں باپ کا غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو منتھلی ریچارج کرانا تو جانتے ہیں ان کے موبائل، اور یہ نہیں جانتے کہ ان کا یوز کیا ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں، وہ کن سے گفتگو کر رہے ہیں، فیس بک پہ ان کے فرینڈز کون ہیں۔ یہ سب ہم جائزہ نہ لیں اور منتھلی ان کا فون، ان کا موبائل ریچارج کراتے رہے۔ غیر ذمہ دار ہیں وہ ماں باپ، اور انہیں آگے بہت رونا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں پر ابتدا ہی سے نظر رکھیں۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. محترم سامعین اور سامعات، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آج ایک اہم موضوع کو لے کر آپ سب ساتھیوں سے ہم کلام ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ پھر میں الغات جالیات سعودی عرب کے تمام ہی ذمہ داران کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے حسن ظن کی بنا آج مجھے یہ زرعی موقع عطا کیا کہ میں آپ سب حضرات سے، آپ سب بھائی بہنوں سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آج اس کی توفیق سے ایسی گفتگو ہو جائے جو گفتگو خود گفتگو کرنے والے کے حق میں اور سبھی سننے والوں کے حق میں آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہم آمین۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے منتظمین اجلاس کی جانب سے، اور عنوان ابھی آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سننا، سوشل میڈیا کے نقصانات اور اس سے تحفظ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جس دور میں اور جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ ایجادات کا دور ہے۔ نت نئی ایجادات آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، ایسی نئی نئی ایجادات جنہیں ہمارے آبا و اجداد نے نہ دیکھا تھا نہ جانا تھا۔ ان ایجادات میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا تعلق میڈیا سے ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جو کہ ہمارا موضوع آج سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے نہ جانے کتنے پروگرام اس سوشل میڈیا کے تحت آتے ہیں۔ سچ کہیں تو آج سوشل میڈیا ہماری اور آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے۔ آج ہم چاہ کر بھی اس سے اپنا دامن بچا نہیں سک رہے ہیں، چاہ کر بھی ہم اس سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دن کا اختتام اور جن کے دن کا آغاز سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہم سوتے ہیں بسمک اللہم اموت واحیا اور سونے کی اذکار پڑھ کر سونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے سونے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ فون دیکھتے دیکھتے، سوشل میڈیا کی سیر کرتے کرتے ہمیں آنکھ لگ جاتی، اور جب جاگتے ہیں صبح سویرے، جاگنے کے فوراً بعد ہمارا ہاتھ ہمارے موبائل کو تلاش کرتا ہے، موبائل اٹھاتے ہیں، فوراً سرچ کرتے ہیں کس کا میسج آیا ہے اور کیا کچھ پیغامات ہمیں آئے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن چکا ہے سوشل میڈیا۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی پر سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یاد رہے
सोशल मीडिया फी नफ्सी ही ये न खैर है, फी नफ्सी ही ये न शर है। खैर उन हाथों में होता है जो हाथ के इसे इस्तेमाल करते हैं, शर उन हाथों में होता है जो हाथ के इन्हें इसे इस्तेमाल करते हैं। भलाई उस जहन में होती है जो जहन के इसे यूज करता है, और बुराई उस जहन में होती है जो जहन के इसे यूज करता है। तो गोया फी नफ्सी सोशल मीडिया में ना खैर है ना शर, इसे यूज करने वाला जहन इसे या तो खैर बनाता है या शर बनाता है। इसे यूज करने वाले हाथ इसे या तो खैर बनाते हैं या तो शर बनाते हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज सूरह बकरा की एक आयत से किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए के सिलसिले में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, तो यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ पैगंबर ये लोग आपसे जुए और शराब के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इत्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, आप फरमा दीजिए कि शराब में और जुए में बड़े नुकसानात हैं और कुछ फायदे भी हैं, लेकिन वो इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इनके नुकसानात इनमें मौजूद फायदों से ज्यादा है, इसलिए शराब हराम है, इसलिए जुआ हराम है। शरीयत ने यहां हमें एक कानून बताया, एक उसूल बताया कि जिस चीज में भी इंसानियत के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान हो वो चीज हराम होती है। शराब में फायदे कुछ जरूर पाए जाते हैं, लेकिन नुकसानात का पलड़ा भारी है तो हराम है। जुए में किसी का कुछ फायदा जरूर हो जाता है, लेकिन समाज और सोसाइटी को सामने रख के देखा जाए नुकसानात का पलड़ा भारी है तो हराम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सोशल मीडिया का मसला यह है कि इसमें खैर भी है शर भी है, मगर इसके खैर को इसके शर से अलग किया जा सकता है। शराब और जुए में उसके खैर को उसके शर से अलग नहीं कर सकते, उसके फायदे को उनके नुकसानात से अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो हराम करार दिया गया। सोशल मीडिया का मामला ऐसा है, गरचे आज उसके नुकसानात फायदों के मुकाबले में ज्यादा है, मगर उसके फायदों को उसके नुकसानात से अलग करना मुमकिन है। इसी वजह से मोहतरम भाइयों, इस पर एक हुक्म नहीं लग सकता कि ये जायज है, ये हराम है, ये इस्तेमाल करने वाले के अपने तरीके पर है। जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए चीज बड़ी नेमत है, और जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल यकीनन नाजायज है। आज हमारा मौजू जो है नुकसानात है। जब हम नुकसानात पे अभी मैं नुकसानात पे गुफ्तगू करूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सोशल मीडिया के फवाइद को तस्लीम नहीं करते, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। अगर मौजू ये दिया जाता सोशल मीडिया के फायदे क्या है, तो वही 1 घंटा हम सोशल मीडिया के फायदों पर आपके सामने गुफ्तगू करते। लेकिन मौजू आज हमारा नुकसानात क्या है, और मैं समझता हूं कि ये पहलू ज्यादा अहम है सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ये जानना कि किन किन नुकसानात से हमारी जिंदगी घिरी हुई है सोशल मीडिया की वजह से। ये जानना मेरे लिए, आपके लिए, और जो भी सोशल मीडिया के इस स्टेज पे नजर आता है उसके लिए ये जानना अज़हद जरूरी है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने महदूद वक्त में प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसकी रोशनी में चंद नुकसानात सोशल मीडिया के जिक्र करके और आखिरी में कुछ नसीहतें करके अपनी बात, अपनी गुफ्तगू खत्म किए देता हूं। सबसे पहली बात, नुकसानात की अगर बात करें तो मोहतरम भाइयों, सोशल मीडिया हमारे और आपके दीन के लिए, ईमान के लिए, अकीदे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कभी भी हमारा ईमान लुट सकता है, हमारा अकीदा लुट सकता है, हमारा दीन लुट सकता है। कैसे? सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, कादियानियों के वेबसाइट्स हैं, सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, मगर कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कादियानियों के वेबसाइट, क्रिश्चियनों के वेबसाइट्स हैं, लेकिन कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप अंदर दाखिल नहीं हो जाते, मज़ामीन पढ़ नहीं लेते कि ये वेबसाइट क्रिश्चियनों का है। अहले तशय्युअ और रवाफिज के वेबसाइट्स हैं, आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये अहले तशय्युअ और अहले रव्ज़ का वेबसाइट है।
منکرین حدیث کے ویب سائٹس جن میں زہریلے موضوعات ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے سادہ لو نوجوان جن کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، کتاب و سنت پہ گہری نظر نہیں ہوتی، وہ انجانے میں بھولے سے ان ویب سائٹس میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان ویب سائٹس پہ موجود مضامین کو پڑھ کر اپنا دین، ایمان، عقیدہ گوا بیٹھتے ہیں، شبہات داخل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا اور ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا. یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کون ہے اور کن افکار و نظریات کا حامل ہے، اور یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے اور یہ کس عقیدے کا حامل ہے. اگر یہ احتیاط ہمارے پاس نہ ہو تو زندگی کے سفر میں کسی بھی دن اور کسی بھی رات ہمارا ایمان اور عقیدہ لٹ سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامتیں بتائیں، قرب قیامت میں جو حالات بتائے، ان میں سے ایک بہت بڑی بات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ قیامت کے قریب کے حالات ایسے ہوں گے، لوگوں کا ایمان اتنا جلد لٹے گا، لوگوں کا عقیدہ اس قدر جلد لٹے گا، جو صبح مومن تھا وہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور جو شام مومن تھا وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو سلیم العقیدہ تھا، مضبوط ایمان والا تھا، دیندار تھا، عشاء بعد رات میں اس نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا، مختلف ویب سائٹس کھولے، گمراہ لوگوں کے ویب سائٹس میں چلا گیا، منکرین حدیث کے شبہات پڑھ لیے، کرسچنوں کے شبہات پڑھ لیے، اہل تشیعوں کے شبہات پڑھ لیے، قادیانیوں کے شبہات پڑھ لیے، اور عشاء کے وقت جو مومن صادق تھا فجر ہوتے ہوتے وہ کاذب ہو جاتا ہے، مومن کاذب ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، اپنی متاع ایمان گوا بیٹھتا ہے. لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ہم کسے دیکھ رہے ہیں، کسے سن رہے ہیں، کسے پڑھ رہے ہیں، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. اور پھر سے میں دہراتا ہوں کہ ہر کہنے والے کو سنا نہیں جاتا اور ہر لکھنے والے کو پڑھا نہیں جاتا. اے راہی منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، اے راہی منزل رستے میں چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، سیاد ہزاروں گھات میں ہے جو دام بچھائے بیٹھے. سوشل میڈیا کی نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان وقت کا ضیاع، زندگیوں کا ضیاع، عمر کا ضیاع. سوشل میڈیا میں مبتلا ہو کر زندگیاں ضائع ہو رہی، عمریں ضائع ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت کی ناقدری ہو رہی ہے. وقت قیمتی متاع ہے، وقت قیمتی سرمایہ ہے، وقت اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جسے مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. یہ 50 60 70 سالہ زندگی جنت پانے کے لیے یہ زندگی خود ناکافی ہے. ایسے میں ہم اللہ اکبر زندگی کے ان ایام کو سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ کے کس قدر ضائع کر رہے ہیں. گیمز پوچھئے مت، واقعاتی دنیا، حقیقت میں آپ دیکھیے ہر طرف کھیلوں کا میدان نظر آتا ہے، کھیل ہی کھیل نظر آتے ہیں، اور اس واقعاتی دنیا سے ہٹ کر سوشل میڈیا پہ الگ کھیلوں کے میدان. جسے واقعاتی دنیا میں کرکٹ کھیلنے کی ارمان ہے، موقع نہیں ملتا، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کھیلتا ہے. جسے واقعاتی دنیا میں فٹ بال کھیل کے گول کرنے کی خواہش ہے اور وہ خواہش پوری نہیں کر پاتا، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گول کرتا ہے گیمز کھیلتے ہوئے. لوگوں کا تعلق سوشل میڈیا سے اتنا گہرا اور سوشل میڈیا سے لوگوں کا لگاؤ ایسا ہو چکا ہے جسے سچ کہیں تو نشے سے تعبیر کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا کا نشہ چڑھا ہوا ہے نوجوان نسل خصوصیت کے ساتھ. تو زندگی اور عمر اور وقت
یہ قیمتی سرمایہ ہے، اسے سوشل میڈیا کے پیچھے ضائع نہ کرو، نفع بخش کاموں میں لگاؤ۔ ہاں، سوشل میڈیا میں جو خیر کے پہلو ہیں، اگر آپ ان خیر کے پہلوؤں میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ قابل صد مبارکباد۔ اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کے ان نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، نئی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، نئی نسل کی تربیت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ نئی نسل سوشل میڈیا کے طوفان بلا خیز میں بہی چلی جا رہی ہے، تعلیم میں دلچسپی نہیں، والدین کی اطاعت نہیں، والدین کی فرما برداری نہیں، بد اخلاقی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا کمرے میں تنہا ہے، آرام سے سو رہا ہوگا، لکھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لڑکے تک ایک لڑکی پہنچی ہوئی ہے۔ سچ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی دہلیز پہ دروازہ لگا رکھا ہے، قفل لگا رکھا ہے، یہ لڑکی ہمارے گھر کی دہلیز سے نہیں آئی، یہ واٹس ایپ کے دروازے سے پہنچی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہوں گے کہ کمرے میں ہماری بیٹی، ہماری بہن تنہا ہے، لکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، عبادت میں مصروف ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس تک ایک لڑکا پہنچا ہوا ہے جو فیس بک کی دہلیز سے پہنچا ہے، فیس بک کے دروازے سے پہنچا ہے۔ اتنا بڑا امتحان ہے یہ نوجوانوں کے لیے، اتنا بڑا امتحان ہے نئی نسل کے لیے، اتنا بڑا امتحان ہے یہ ہماری اولاد کے لیے۔ جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، کردار پہ دھبے لگ رہے ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، ناجائز تعلقات کا ایک سلسلہ ہے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ بے حیائی کا اسٹیج ہے، شہوتوں کا بازار ہے، یہ عریانیت کی دنیا ہے، یہ ذہنی عیاشی کے ہزار سامان اس پہ موجود ہوتے ہیں۔ نئی نسل بری طرح سے سوشل میڈیا کے فتنے کی زد پہ، والدین سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے، جب وہ پوری طرح سے بگڑ چکی ہوتی ہے۔ اولاد سے لاڑ پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد پہ احتسابی نظر نہ رکھیں۔ ہم اس وقت ہوشیار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں جب اولاد ہماری بگڑ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے، برباد ہو چکی ہوتی ہے، اور ہماری زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت کو وہ نیلام کرنے پہ تل جاتی ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے انہی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں خلوت کے گناہ بہت ہونے لگے ہیں۔ کیا ہے خلوت کے گناہ؟ تنہائی کے گناہ۔ میں لوگوں کے سامنے بہت اچھا رہتا ہوں، خود کو دیندار بتاتا ہوں، اپنے تقوی کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن جب رات آتی ہے، تنہا کمرے میں بند ہوتا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، تو میں موبائل کا اتنا غلط استعمال کرتا ہوں، سوشل میڈیا کا اتنا غلط استعمال کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، موسیقی سنتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، براہنہ مناظر دیکھتا ہوں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خلوت کے گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، تنہائی کے گناہ۔ آدمی لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا ہے، لیکن تنہائی میں اس کی معمولات اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، والعیاذ باللہ، اللہ اکبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے ان لوگوں کو جو خلوت میں اور تنہائی میں سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے ساتھ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لائیں گے، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لائیں گے،
اور اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ہباء منصورا، پراگندہ ذرات کی مانند کر ڈالے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صفہم لنا، بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہیں میں سے ہیں، اور جیسے راتوں میں تم اٹھ کر کچھ عبادت کرتے ہو، وہ راتوں میں عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا گناہ یہ ہے، ان کا جرم یہ ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے ہر اس شخص کو جو تنہائی میں گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، فحش اور عریاں تصاویر کا مشاہدہ کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا کا۔ ہر ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کل روز قیامت اس وعید کی زد پہ نہ آ جائے کہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں ہوں اور وہ برباد کر دی جائیں، ضائع ہو جائیں ہماری تنہائیوں کی غفلتوں کی وجہ سے اور تنہائی میں ہونے والی معصیتوں کی وجہ سے۔ اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگی پر جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں لغویات کی بہتات ہو چکی ہے۔ دیکھیے، مومن کی صفت قرآن مجید نے یہ بتائی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان لغویات میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ہر وہ بات جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اہل ایمان ایسی باتوں میں اور ایسے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کا لغویات سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، لغویات سے اپنے دامن کو تار تار نہیں کرتے، داغدار نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے شب و روز کی مصروفیات ایسی ہو گئیں کہ جن مصروفیات کو اگر شریعت کے دائرے میں دیکھا جائے وہ لغویات ہیں، یا تو معصیات ہیں یا تو لغویات۔ فرض کرو کہ کسی کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اس نے بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے پرہیز کر لیا، فلمیں دیکھنے سے پرہیز کر لیا، گانے سننے سے پرہیز کر لیا، لیکن جو استعمال وہ کر رہا ہے وہ معصیت کے قبیل سے نہ صحیح لیکن لغویات کی قبیل سے، بیکار کے مباحثے، بیکار کی گفتگو، بیکار کی چیٹنگ، جس میں نہ دین کا فائدہ اور نہ دنیا کا فائدہ۔ ہم اپنے وقت کو سوشل میڈیا پر ایسی باتوں میں ضائع کرتے ہیں جن باتوں کے سلسلے میں کہا جا سکتا ہے علم لا ينفع وجہالت لا تضر، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں اور جن کے نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ میں بگڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، ذمہ دار طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ معصیتوں اور گناہوں سے تو بچ جاتے ہوں گے لیکن اپنے آپ کو لغویات سے ہم بچا نہ سکیں۔ ہمارے شب و روز، ہمارے لیل و نہار بری طرح سے لغویات کی زد پر ہیں، لغو کام، لغو حرکتیں، لغو مصروفیات، لغو مباحثہ، لغو گفتگو۔ تو ہم عباد الرحمن میں آئیں گے کیا جبکہ اللہ اپنے عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ کامیاب ہونے والے مومنین کی بنیادی صفت ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغو باتوں میں کبھی دلچسپی نہیں لیتے۔ اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا کے جو منفی نقصانات ہماری اور آپ کی زندگی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا ازدواجی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، میاں بیوی کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا۔ آج معاشرے میں ہونے والے طلاق کے واقعات کا سبب سوشل میڈیا ہے۔
خلے کے جو واقعات ہو رہے ہیں، میاں بیوی کی جدائی کے جو حادثات پیش آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ ایسا ہے جن کے پیچھے اگر آپ اسباب پہ غور کریں گے، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے طلاق کا، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے خلا کا، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے میاں بیوی کے اختلافات کا، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے خاندانی انتشار کا۔ بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر گھر میں آتا ہے، اس کی جانب توجہ نہیں دیتا، فون میں مشغول رہتا ہے۔ کہیں شوہر کو شکایت ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال نہیں کرتی، موبائل میں مشغول رہتی ہے۔ اور بدگمانی کے اتنے راستے کھلتے ہیں۔ بیوی نے شوہر کا فون چیک کر لیا، دیکھا کہ اس نے کسی خاتون سے چیٹنگ کر رکھی ہے۔ شوہر نے بیوی کا فون چیک کر لیا، دیکھا کہ کسی لڑکی سے اس نے لڑکے سے چیٹنگ کر رکھی ہے۔ بدگمانی کے اتنے راستے سوشل میڈیا پیدا کر چکا ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ گزشتہ فروری میں کسی قبیل سے ایک افسوسناک واقعہ چھوٹا سا پیش ہے ہمارے شہر بنگلور میں۔ ایک مڈل کلاس فیملی کے میاں بیوی، شوہر سعودی عرب میں کام کرتا ہے ریاض میں، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائمز آف انڈیا میں یہ خبر جو ہے چھپی ہوئی تھی، ٹائمز آف انڈیا نے یہ خبر نشر کی۔ شوہر کام کاج کے لیے ریاض چلا گیا، بیوی یہاں اپنے سسرال میں تھی، سوشل میڈیا کا چسکا لگ گیا، ٹک ٹاک پر اس نے اپنے ویڈیو بنانے شروع کیے، اور اس کے ویڈیو اتنے وائرل ہوئے اور اتنے پسند کیے گئے کہ ٹک ٹاک پر اس کے لاکھوں فالوورز۔ کسی طرح سے اس کے کچھ ویڈیو جو ٹک ٹاک پر اس نے بنائے تھے سعودی عرب ریاض میں موجود اس کے شوہر تک پہنچ گئے، اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پہلے تو اس نے وہیں سے فون کر کے لاکھ سمجھایا بیوی کو، مانا نہیں اس نے، تو سیدھے وہ چھٹی لے کر ہندوستان چلا آیا، بنگلور چلا آیا، بیوی کو لاکھ سمجھایا۔ بیوی نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں مگر ٹک ٹاک پر میرے جو لاکھوں کے فالوورز ہیں انہیں نہیں چھوڑ سکتی میں۔ لاکھ اس نے کوشش کی اسے سمجھایا جائے، بالآخر یہی ہوا کہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر سے اس نے خلا لے لیا۔ کس لیے؟ کہ ٹک ٹاک پر اس کے جو لاکھوں فالوورز ہیں انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ والعیاذ باللہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں ملیں گی ہمیں اگر ہم معاشرے کا بغور جائزہ لیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا۔ میاں بیوی سوشل میڈیا کے فتنے سے آگاہ رہیں، بدگمانی کے لیے راستہ نہ دیں، اور سوشل میڈیا کے سبب اپنی زندگی کو اختلافات کی آگ میں نہ جھونکیں۔ اسی طرح سے حضرات، بالاختصار میں آپ کے سامنے اپنے مواد کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سوشل میڈیا کے انہی نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان، اور یہ میں گنہگاروں کی، بے دین بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں دیندار طبقے کی، جس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق ہے، دین پر چلنے کا شوق ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کا شوق ہے۔ لیکن شیطان دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کو میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ دین کے نام پر دینداروں کو گمراہ کرے گا وہ۔ چنانچہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیطان ہمارے دیندار طبقے کو یوں بہکا رہا ہے کہ ہماری نئی نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کے سبب علماء سے بے نیازی کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، بلکہ پیدا ہو چکا ہے، اب یہ مزاج پروان چڑھ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ ارے آج تو ہر چیز ہمیں گوگل بتا دیتا ہے، کوئی مسئلہ جاننا ہے گوگل سے پوچھو، گوگل بتا رہا، کوئی فتویٰ معلوم کرنا ہے
गूगल पे लिखो, गूगल जवाब दे रहा है। हदीस की सेहत और उसके ज़ौफ को पहचानना है, गूगल पे सर्च करो, गूगल आपको रिजल्ट पेश कर रहा है। आज ये हो गया है कि हमारा मुफ्ती गूगल है, हमारा मुहद्दिस गूगल है, हमारा मुअल्लिम गूगल है। हम समझते हैं अब तो उलमा की जरूरत क्या है। याद रखिए, ये मिजाज और ये रुझान जो आज नौजवानों में, दीनदार तबके में पैदा हुआ और पैदा हो रहा है, परवान चढ़ रहा है, इंतहाई खतरनाक मिजाज है। इल्म किताब व सुन्नत, इस इल्म की खुसूसियत ये असातिज़ा के सामने बैठकर हासिल किया जाता है। इस इल्म की बरकतें कुछ ऐसी हैं जो तभी हासिल होंगी जब आप असातिज़ा के सामने बैठेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनसे सीखेंगे। गूगल आपको इल्म दे देगा पर आपकी तरबियत नहीं करेगा। असातिज़ा हैं, उलमा हैं जो इल्म देने के साथ साथ आपकी तरबियत भी करते हैं। आपको गूगल से इल्म हासिल करके ये ना समझना कि सब कुछ हासिल हो गया। क्या जमानत कि आपने मसले को सही समझा है, क्या जमानत कि आपने फतवे को सही समझा है। सलफ कह चुके हैं, मन काना मुअल्लिमुहु अल किताब काना खतहु अक्सर मिन अस्सवाब। जो शख्स ये कहता है मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं इसलिए कि मेरे पास किताब है, तो उस शख्स की गलतियां और गलत फहमियां बहुत ज्यादा होती हैं। वो हमेशा जिंदगी में गलतियों और गलत फहमियों का शिकार रहेगा। और आज मैं मैदानी जायजे की रोशनी में कह रहा हूं, यही तबका है, ये हर जगह है। हमारे शहर बेंगलुरु में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, विजयवाड़ा में भी है। और यह तो हम सुनते हैं दुनिया के हर मुल्क में ऐसे नौजवानों का तबका है जो समझता है सोशल मीडिया से चंद उलमा के फतवे पढ़ लिया और मकामी उलमा से बेनयाजी का मुजाहरा करने लगे। मकामी उलमा के दर्स में नहीं बैठते, न फजर के दर्स में, न असर के दर्स में, न इशा के दर्स में। वो तो जुमा के खुतबे में शरीयत मजबूर करती है तो बैठ जाते हैं, वरना तो शायद जुमा में भी ना बैठते। क्यों? वो समझते हैं कि सब कुछ हमें गूगल से मिल जा रहा है। ये रुझान जो सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवानों में पैदा हो रहा है, ये इंतहाई खतरनाक रुझान है जिससे बचने की जरूरत है। और ये तबका आज बहुत बड़े फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो ये कहते हैं, मैं हिंदुस्तान से गुफ्तगू कर रहा हूं, हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है, हिंदुस्तान में किसी का इल्म मोतबर नहीं है। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं असली इल्म हासिल किए हुए जो कभी खुद बिदती घरानों से ताल्लुक रखते थे। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के दुरूस के जरिए उसने हिदायत पाई, मोहल्ले के मस्जिद के खुतबों के जरिए उसने हिदायत पाई अल्लाह की तौफीक के बाद। और आज जब राह रास्त पर चलने लगा है, उसी इमाम को टारगेट करता है, उसी इमाम के इल्म को नाकाबिल एतबार बताता है जिस इमाम के जरिए अल्लाह ने उसे हिदायत दी थी। ये बहुत बड़ा फितना है जिसमें हमारा दीनदार तबका, जिनके इखलास में तो हम शक नहीं कर सकते, लेकिन शैतान ने इस रास्ते से उन्हें बहकाया, गुमराह किया। इसी तरह से मोहतरम भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया के जो नुकसानात हमें और आपको मुआशरे में देखने को मिल रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया झूठ को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं, उनमें मैसेजेस में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनका ताल्लुक झूठ से होता है। और यही झूठी बातें अगर इनका ताल्लुक शरीयत से हो तो यह और बड़ा जुर्म। मौजू हदीसें, मनगढ़ंत हदीसें, ज़ईफ हदीसें, कोई मैसेज आया, पढ़ के फौरन हमने सैकड़ों को फॉरवर्ड कर दिया। जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, कोई भी हदीस, कोई भी खबर, कोई भी मैसेज, उसको फॉरवर्ड करने से पहले तहकीक करना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वह हर सुनी बात को जो है बताने लगे, सुनाने लगे। तो लिहाजा सोशल मीडिया से इस्तिफादा कीजिए जरूर, उलमा से भी रुजू कर लिया कीजिए, उलमा से पूछ लीजिए।
ये हदीस सही है क्या? ये जो मसला बताया गया सही है क्या? तहकीक के बाद पता चला हदीस सही है, तहकीक के बाद पता चला खबर सही है, तहकीक के बाद पता चला फतवा सही है, आप फिर उसको फॉरवर्ड कीजिए, अजर व सवाब से नवाजे जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं नौजवानों से कि सोशल मीडिया से फायदा मत उठाइए, जरूर उठाइए, मगर उलमा की निगरानी में रहिए, खुद को उलमा से बेनियाज मत समझिए। और इसी तरह से मोहतरम भाइयों, सोशल मीडिया के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारा कोई राज ना रहा। ये बात मुझसे बेहतर आप हजरात जानते हैं। इंसान की प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है सोशल मीडिया। हमारी कोई गुफ्तगू अब राज नहीं, हमारे दस्तावेजात कोई राज नहीं, हमारी अपनी पर्सनल मालूमात कोई राज नहीं। बहुत सारे हैं जो हमारी गुफ्तगू को सुनना चाहे तो सुन सकते हैं और सुनते हैं। बहुत सारे हैं जो गैर शऊरी तौर पर हमारी दस्तावेजात को हमसे चुरा लेते हैं। बहुत सारे हैं जो गैर शऊरी तौर पर हमारी अपनी जाती मालूमात को हमसे ले लेते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। और ये फैज है सोशल मीडिया। इसलिए बहुत मोहतात रहिए, बहुत मोहतात रहिए सोशल मीडिया को यूज करते हुए, इस्तेमाल करते। एक और नुकसान जो हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया जहां हमारे दीन के लिए, ईमान के लिए, अकीदे के लिए, जवानी के लिए, अखलाक के लिए और कैरेक्टर के लिए खतरा बना हुआ है, वही हमारी सेहत के लिए भी बड़ा खतरा बना हुआ है। दिन रात हम मसरूफ रहते हैं, उससे इंसान की बीनाई मुतासिर होती, नफ्सियाती उलझनों में गिरफ्तार है नई नस्ल। कितने नौजवान हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं। आईटी कंपनियों में काम करने वाले, खासकर हमारे नौजवान, कंपनी में भी वही मसरूफियत, और घर आते हैं तो फिर सोशल मीडिया पे मसरूफ है, मशगूल है। नतीजे में इंसानी सेहत पर बहुत बुरे और मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारी जिस्मानी सेहत कहें, हमारी रूहानी सेहत कहें, हमारे अखलाक के लिए, हमारे किरदार के लिए, हमारे दीन के लिए और हमारे अकीदे के लिए बहुत बड़ा खतरा है सोशल मीडिया। तो ऐसे में मैं दो चार बातें बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। आप सब भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि जब इतने खतरात से हमारी जिंदगी घिरी हुई है सोशल मीडिया के साए में, तो फिर बिला जरूरत इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल जरूरत की हद तक महदूद रखें। क्या जरूरी है कि फेसबुक पे हर एक शख्स का अकाउंट हो? क्या सबब है कि फेसबुक पे हमारी बहन का अकाउंट हो, हमारी बेटी का अकाउंट हो? सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरत तक महदूद रखें। वो जायज जरूरतें, शरई जरूरतें, जहां सोशल मीडिया आपके लिए नफाबख्श साबित होता है, दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए, कुरानी मजीद की तजवीज सीखने के लिए, कुर्रा से जुड़ने के लिए, उलमा से जुड़ने के लिए, मुफीद इल्मी किताबों का सिलेक्शन हासिल करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत भर उसका इस्तेमाल रखिए अपनी जिंदगी। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से पहले अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, अल्लाह का तकवा पैदा कीजिए। ये अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का तकवा है जो आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कभी भटकने नहीं देगा। हाँ, जहां तकवे से दिल खाली हो जाए, खौफ इलाही से दिल खाली हो जाए, कभी भी हम बहक सकते हैं सोशल मीडिया पे बैठकर। और अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर नजर रखें। वो माँ बाप के गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को मंथली रिचार्ज कराना तो जानते हैं उनके मोबाइल, और ये नहीं जानते कि उनका यूज क्या है, वो क्या देखते हैं, वो क्या सुनते हैं, वो किन से गुफ्तगू कर रहे हैं, फेसबुक पे उनके फ्रेंड्स कौन है। ये सब हम ना जायजा ना लें और मंथली उनका फोन, उनका मोबाइल रिचार्ज कराते रहे। गैर जिम्मेदार है वो माँ बाप और इन्हें आगे बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों पर इब्तिदा ही से नजर रखें ताकि आपको आगे नदामत के आंसू बहाने ना पड़े। और जब भी आप खैर का इस्तेमाल कर रहे हैं
قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, تقاریر سننے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, تب بھی شر اس میں آ ہی جاتا ہے. کوئی تصویر آ گئی, کوئی عورت آ گئی, تو وہاں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, یہ حکم صرف گلیوں سے گزرتے ہوئے اور سڑکوں پر چلتے ہوئے نہیں, جہاں بھی ایسے مناظر ہمارے سامنے آ جائیں, اجنبی عورت, اجنبی لڑکی, اجنبی تصویر, فوراً نظریں نیچے جھکا دو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اگر نظر پڑ گئی نہ چاہتے ہوئے بھی استغفار کریں فوراً, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر تقوی کی پرورش ہوگی, آپ کی دینداری مضبوط ہوگی, آپ اللہ کے متقی بندوں میں شمار ہوں گے, آپ اللہ کے ذمہ دار بندوں میں شمار ہوں گے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا, چونکہ آج ہمارا ٹاپک سوشل میڈیا کے نقصانات بیان کرنے کے حوالے سے تھا, اس لیے ہم نے سوشل میڈیا کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے. اور ورنہ اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں, یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے, اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں, ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس کا اتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے, اپنے علم میں اضافے کے لیے, کہ ان کے حق میں سوشل میڈیا ایک نعمت بنا ہوا ہے. ضرورت ہے کہ ہم سب اس کو اپنے حق میں نعمت بنائیں, اور اس میں جو منفی پہلو ہے, نقصانات کا جو پہلو ہے, اس سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں. میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میں آخری میں پھر ایک اور مرتبہ اللہ رب العزت کے شکر کے ساتھ ساتھ الغاز جالیات سعودی عرب کے تمام ہی ذمہ داران, جن میں سر فہرست فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ, جن کی زیر صدارت آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے, اور ناظم اجلاس شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ, اور ان کے تمام معاونین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ احباب نے آج مجھ ناچیز کو یہ زرین موقع عطا کیا کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کر سکوں. اس میں جو بھی خیر آپ کو نظر آئے اسے اپنا لیجئے, اور اگر کوئی بات اس میں غلط اور شر دکھے تو اس سے خود کو اللہ تعالیٰ, وہ یہ جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی جانب سے, اور اگر کوئی بات غلط نکلی ہے اور شر کے قبیل سے ہے تو سمجھیے کہ وہ شیطان کی جانب سے. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے. آمین ثم آمین. اللہ رب العالمین ہماری نئی نسلوں کو خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسلوں کے اخلاق, کردار, دین, ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد لله. وما أرسلناك إلا رحمة